The gaming industry, no matter how illustrious and eccentric it seems, is among the major apparatuses involved at the forefront of economic development and entertainment. With an industry worth trillions, Pakistan has been an advocate of presenting such industries in the foreground of developing its economy. We now bring an expert with nearly a decade of experience pertaining in the science of this gaming industry, who will surely have valuable insights for this discussion. Ladies and gentlemen, the one and only, the CEO and co-founder of Game District, Mr. Saad Hamid Khan. السلام علیکم جی. I'm really happy to have you all here اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو دیکھ کے. So مجھے جب بھی گیم انڈسٹری کے بارے میں بات کرنے کا کہا جاتا ہے اٹس ریئلی میکس می ریئلی ایکسائٹیڈ بیکاز کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو اگر پاکستان کے بیڈ اکنامک ٹائمز سے کوئی چیز نکال سکتی ہے دیٹ از ٹیک انڈسٹری بٹ ویری ویری اسپیشلی اٹس گیمنگ انڈسٹری. سو میں آج بیٹھا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آج میں نے کیا بات کرنی ہے. دیر از نتھنگ جو آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. سو میرے لیے میری زندگی میں کلاس فورتھ از ویری امپورٹنٹ اور وہ بھی اسپیشلی جب میں اس کو انڈیکیٹ کرتا ہوں ود گیمنگ انڈسٹری. سو کلاس فورتھ میں میرے ساتھ 2 انسیڈنٹس پیش آئے. نمبر 1 کہ مجھے میرا کو فاؤنڈر ملا وچ از احمد امان, ہی از ہیئر. اور سیکنڈ چیز میں نے علامہ اقبال کی ایک نظم پڑھی تھی جس کا نام تھا پرندہ اور جگنو. اس کو آج میں اگر آپ دونوں کے ساتھ ایک دوبارہ شیئر کروں تو وہ یہ تھی کہ ٹہنی پہ کسی شجر کی طرح بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا, کہتا تھا رات سر پہ آئی ہے اگنے چگنے میں دن گزرا, پہنچوں کس طرح آشیاں تک چیز پہ چھا گیا اندھیرا, سن کے بلبل کی ہوازاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا, حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے کیڑا ہوں میں اگرچہ ذرا سا, میں راہ میں روشنی پھیلاؤں گا پہنچاؤں گا تمہیں آشیاں تک, ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. سو یہ وہ چیز تھی جس نے مجھے بڑا انسپائر کیا اینڈ فار می وہ جگنو پاکستان کی اکنامک ڈاؤن فال کے لیے گیم انڈسٹری ہے جو اس پرندے کو اپنی منزل تک پہنچائے گا اینڈ وی ول سی اے ویری فلرش پاکستان ان دا نیکسٹ کمنگ ایئرس. گیم انڈسٹری ورلڈ وائڈ اٹس مور دین اے 250 بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے جس میں سے پاکستان کی انڈسٹری ہے اس کو ہم 350 ملین ڈالر کی انڈسٹری کہتے ہیں. بٹ وی کین ایزیلی میک دس انڈسٹری اپ ٹو 5-7-8 بلین ڈالرس انڈسٹری. اس کے لیے وٹ وی وانٹ از کہ دیر وڈ بی اسٹوڈیوز وہ رائٹ طریقے سے کام کریں اور آج ہم اسی ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. وی ول ہیو 2 پینل سیشن اینڈ دین وی ہیو اے کی نوٹ اسپیکر مور اور آج ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے اینڈ وی ریئلی وش اینڈ وی ریئلی ہوپ کہ پاکستان کی گیم انڈسٹری اسی طرح فلرش کرتی رہے اور وہ دن آئے کہ جب ہمیں پتہ چلے کہ دنیا کے اندر جو 250 بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے پاکستان کی گیمنگ انڈسٹری اس میں سے ایک بڑا چنک رکھے. سو تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ لیٹس اسٹارٹ ود دا پینل سیشنز. تھینک یو. Director of Finn's Game, Mr. Faraz Khalid, the Director Business and Public Relations of Terraford Limited, Mr. Abdus Salam, CEO of 9D Technologies, and Mr. Ahmed Aman, co-founder and COO of Game District. Assalamu alaikum. We are here to discuss the growth of gaming industry in Pakistan in the last 3 years, and we have a very talented panel today. We have Zishan from Fins, as the introduction has already been done.
Ahmed Aman, who has been the brain of Game District and my personal mentor. I have been trained by him, so I know how amazing he is. Abdul Salam from 90 Technologies, and then we have Faraz from Terrafort. We will start with the questions since we have a very short time, and we'll wind this up quickly. So firstly, we will move on to the journeys of each of you. Please tell us about the journey of the last 3 years, since we knew کہ پیچھے COVID گزرا ہے. We had a very tough time, but still the gaming industry of Pakistan has boomed and it has emerged a lot. So Zishan, please share your view on it. ڈیفینیٹلی گیمنگ انڈسٹری لاسٹ 3 ایئرس میں بہت زیادہ بوم کی ہے, اور اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ لاسٹ منتھ ہم نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے ایونٹ ہوسٹ کیا تھا جس میں کہ 100 سے زیادہ گیمنگ اسٹوڈیوز آئے تھے. تو وہ یہ شو کرتا ہے کہ کتنی بڑی انڈسٹری ہماری گرو کر رہی ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ جو پچھلے 3 سال میں نا ہم نے جو امپروو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہم نے پروسیسز وغیرہ بنا لیے ہیں سارے. اب ہمارے بڑے زبردست ٹیمز بن گئی ہیں, تو جس کی وجہ سے کہ ہم نے گرو کیا ہے اور آگے انشاءاللہ اور زیادہ گرو کریں گے. Amazing. Ahmed, please. I think so کہ last 3 years کی جو پروگریس ہے پاکستان گیم انڈسٹری کی وہ بہت پرومسنگ ہے. جو اگر ہم دیکھیں 2019 میں ایک ہمارا ڈاؤن فال آیا تھا, ایک سلم تھا گوگل پے اکاؤنٹس پہ, اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری جو تھی وہ کافی چینج ہوئی. اس سے پہلے ہم کوانٹٹی گیمز کے اوپر کام کر رہے تھے, لیکن اس کے بعد ہم کافی حد تک چینج ہوئے اور ہم ٹورڈس کوالٹی آف گیمز کی طرف آئے. اور ہم نے اپنا جو پروسیسز تھے وہ بہت زیادہ ڈیٹا ڈریون کے اوپر لے کے آئے. وہ ڈیٹا ڈریون اپروچ جو تھی وہ ہم نے اپنی پروڈکٹ سائٹ پہ اپلائی کی, پبلشنگ سائٹ پہ اپلائی کی, مارکیٹنگ, ASO اور مونیٹائزیشن پہ اپلائی کی, جس سے ہمیں بہت اچھے رزلٹ ملے. اور اگر میں اب دیکھوں تو اب پاکستان کی جو انڈسٹری اسٹیج پہ جب ہے وہ بہت ہی ایک فنومنل پوزیشن پہ ہے. اور یہ جو فنومنل کنڈیشن اگر میں دیکھوں تو 2019 کے ڈاؤن فال کے بعد اتنا بڑا جو 2019 کے جو فال تھا اس کے بعد اتنی فنومنل گروتھ, یہ امیزنگ ہے. تھینک یو. Abdul Salam, please. جی السلام علیکم. بہت ہی امیزنگ باتیں کر کے گئے ہیں سعد بھائی گیمنگ انڈسٹری کے بارے میں. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہاں پہ آڈینس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ گیمنگ انڈسٹری سے بیٹھے ہیں یا باقی انڈسٹری سے ہیں. تو اگر ہم گیمنگ انڈسٹری کی بات کریں, کویسچن آپ کا تھا لاسٹ 3 ایئر کی گروتھ, بٹ 3 ایئر سے پہلے والا جو پیریڈ ہے اس کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے, بیکاز کمپیئر ہو جائے گا کہ ایک کوئک سا ذرا بیک گراؤنڈ دے. جی جی. تو اگر ہم بات کریں, جیسے بھی احمد بھی بات کر رہے تھے کہ 2008 سے پہلے جو پاکستان میں جو گیمنگ میں کام ہو رہا تھا, اصل میں ہم اس کو انڈسٹری سمجھتے نہیں تھے. یہ جسٹ ایسے ہی تھا کہ جیسے ہمیں چھوٹے ہوتے گیمز کھیلنے پہ مار پڑتی تھی پیرنٹس سے, تو ہم اس کو بڑے ہو کے بھی ایسے ہی لے رہے تھے, مطلب سیریس انڈسٹری نہیں ہم اس کو لیتے تھے. تو ایسے ہی لگتا تھا کہ بس جو ہے نا وہ مطلب پرسنلی جب میں یونیورسٹی میں تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ پاکستان میں تو کوئی گیم ڈیولپمنٹ کرتا ہی نہیں ہوگا, اور ہو بھی نہیں رہی تھی. انفارچونیٹلی ہم بہت کم اسٹوڈیوز تھے, اور جو تھے وہ بہت کلوننگ اور ریسکننگ اس ٹائپ کا کچھ کام کر رہے تھے, کوئی کریٹیوٹی نہیں تھی. اور جیسے بتا رہے تھے کہ کوانٹٹی والی سائڈ پہ زیادہ جو ہے نا کام کیا جاتا تھا. جب ایک گیم بن جاتی تھی تو ہم اس کے پھر 10 ریپلیکاز بنا لیتے تھے. تو جب یہ 2018 والا ڈاؤن فال آیا تو اسپیشلی یہ تھا بھی اس ریجن میں جس میں پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش اس طرح کے جو کنٹریز تھے یہ افیکٹ ہوئے. تو اس کے بعد ہمیں سمجھ آیا کہ نہیں, ہمیں فوکس ہونا ہے اور کوالٹی پہ فوکس کرنا ہے, اور ہمیں جو ہے نا وہ ڈیٹا پہ کام کرنا ہے, انالیسس کرنا ہے, اور ASO مارکیٹنگ اور اس کو سیریس لینا ہے اس انڈسٹری کو. تو تب سے اگر میں بتاؤں تو لاسٹ 3 ایئر کی گروتھ پاکستان میں بہت اچھی رہی. 20 to 25% جو ہے ہر سال جو ہے نا وہ اوور آل انڈسٹری گرو کر رہی ہے, اور فیوچر بھی اسی طرح بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. Thank you, Abdul Salam. Faraz, please share your view about the last 3 years. میں اسٹارٹ کروں گا انفراسٹرکچر سے. گیمنگ کا جو انفراسٹرکچر ہے لاسٹ 3 ایئرز میں کافی زیادہ امپروو ہوا ہے. نیٹ کی کوالٹی کا زیادہ انکریز ہوئی ہے, اس میں بیٹر ہوئی ہے, اور ڈسٹینس ایریا میں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں جو ہے ان کی امپروومنٹ دیکھنے میں آئی ہے. سیکنڈ جو ہے کہ گوگل کو ہم ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر پہلے نہیں لیتے تھے بیفور 2019, جیسے ابھی عبدالسلام نے شیئر کیا. ہم ایک اسکیری ٹیچر کے طور پہ لیتے تھے, اور اگر کوئی نئی پالیسی آ جاتی تھی گوگل کی تو ہم سمجھتے تھے کہ
یہ ہماری بھلائی کے لیے نہیں ہے, ہمیں کافی زیادہ چینجز کرنی پڑیں گی. بٹ اٹ واز ٹورڈز دا بیٹرمنٹ آف دا انڈسٹری اینڈ دا کمپنیز, انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا, بیٹرمنٹ کی طرف موو کیے. تھرڈ تھنگ از اسکل دا ریسورس ہیز بین امپرووڈ ڈرامیٹیکلی. ڈیولپمنٹ کے اندر دیکھا جائے, ڈیزائننگ میں دیکھا جائے, ماڈلرز کو دیکھا جائے, ہر ایک چیز میں بیٹرمنٹ آئی ہے, جو کہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ کے ساتھ ایک کوالٹی گیمز یا پروڈکٹس ہم لوگ بنانا اسٹارٹ ہو گئے ہیں. تھرڈ تھنگ یہ ہے کہ جو یوزرز ہیں, نمبر آف یوزرز کافی زیادہ میچور بھی ہوئے ہیں اور انکریز بھی ہوئے ہیں, جس سے ارننگس کے اوپر کافی زیادہ پازیٹیو امپیکٹ پاکستان میں بھی دیکھا ہے. ریسنٹلی جیسے ابھی اسٹیٹ بینک کا ایک ایشو آیا تھا جس میں جو موبائل کمپنیز ہیں ان کو ریسٹرکٹ کیا گیا تھا, تو وہ ٹوٹل ان ایپس کی پیمنٹس تھی جو اس سے پہلے پاکستان سے باہر نہیں جاتی تھی. اٹس این انڈیکیشن کہ ابھی کافی زیادہ جو یوزر ہے وہ میچور ہوا ہے, دے آر بائنگ پروڈکٹس فرام دا گیمس, اینڈ اٹس ویری 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 پازیٹیو فار دا انڈسٹری ان فیوچر ایز ویل. Definitely. I think in the past, not just 3 years, but since the past of gaming industry in Pakistan, باہر سے کوئی ہیلپ ہمیں نہیں آئی ہے. جو بھی اسٹرگل کیا ہے, جو لرننگ کی ہے, وہ اٹس سیلف سارے اسٹوڈیوز, جو سارے سی ای اوز ہیں, انہوں نے اٹس سیلف کی ہے. تو واٹ واز دا بگیسٹ پرابلم یو فیس ڈیورنگ دا لاسٹ 3 years اور اینی ٹائم بفور دیٹ؟ فراز پلیز آپ سے اسٹارٹ. سب سے میجر پرابلم جو دیکھنے میں آیا وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے, ایکنالجمنٹ آف آور ایفرٹس اینڈ اچیومنٹس, اور کوئی اپریسیشن نہیں ملی. لیکن کمبائنڈ ایز اے انڈسٹری, ساری انڈسٹری ٹوگیدر اب کافی زیادہ کولیبوریشنس کی طرف آ رہی ہے اور اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بٹ اسٹل دا پرابلم ایگزسٹ. اگر گورنمنٹ سیکٹر کی طرف سے اپریسیشن نہیں ملے گی, ایکنالجمنٹ نہیں ملے گی, پلیٹ فارمز ڈفرینٹ نہیں ملیں گے, فیسیلیٹیشن نہیں ملے گی, تو یہ ایکسپونینشیل گروتھ کے اندر رکاوٹ رہے گی. کویشچن ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے. اینی پرابلم یو فیس ڈیورنگ دا لاسٹ 3 years؟ 3 years میں جو پرابلمس تھے وہ جنرل بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی کچھ ایشوز تھے. اچھا, پہلے تو یہ تھا کہ جیسے یہ فراز بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ریکگنائز نہیں کر رہی تھی, لیکن گورنمنٹ کو ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے, جیسے پاشا سے یا باقی جو اے جی ایک ہماری ابھی ریسنٹلی کچھ گروپ بنا. اچھا, اس میں شاید کچھ کسی حد تک ہماری بھی سستی تھی, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ کوئی خاصا رسپانس نہیں تھا, جس وجہ سے ہماری پیمنٹ گیٹ وے جو ہے نا وہ پراپر نہیں بن پائے, جو کہ ابھی ریسنٹلی ہم بہت بڑا ایشو فیس کر رہے ہیں. اور جو ہے نا وہ اس میں تھوڑا سا گیمنگ انڈسٹری میں نا یہ سمجھا جاتا تھا کہ جیسے آئی ٹی سروسز کی کمپنی ہے تو صرف اس میں پیسے جو ہے وہ آپ کا ڈالر آنا ہے, آپ نے اپنے جو ہے نا اسکل سیٹ کی بیس پہ آپ نے کچھ سافٹ ویئر بنا کے ایکسپورٹ کر دیا اور جسٹ اس پہ جو ہے نا وہ آپ کو ریونیو آنا ہے اور آپ کو اسپینڈنگ نہیں کرنی پڑتی. بٹ جو گیمنگ انڈسٹری ہے اس میں ساتھ ساتھ مارکیٹنگ بھی ہے, اسپینڈنگ بھی آپ کو کرنی پڑتی ہے. تو یہ چیز سمجھانا گورنمنٹ کو بہت مشکل تھا, ایون ابھی تک نہیں سمجھ آ پایا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ٹیکنیکل سائڈ پہ اگر میں بات کروں تو ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ ایک اے آئی کا سیشن ہو رہا تھا, اس میں بھی یہی باتیں چل رہی تھیں کہ ہم کریٹیو نہیں ہیں. تو جو ہمیں یہاں پہ جیسے ایک مووی کا ڈائریکٹر ہوتا ہے, تو گیم ڈائریکٹر کانسیپٹ جو ہے وہ سرے سے بھی پاکستان میں ابھی بھی نہیں ہے, جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, آنے والے ٹائم میں بہت بڑا چیلنج ہے. ابھی بھی ہم جو گیمز بنا رہے ہیں اس میں جو ہے وہ ایک ایوریج کوالٹی ہے, ایک ایوریج لیول پہ جا کے ہم جو ہے نا وہ اسٹرک ہو جاتے ہیں. تو ایشو یہ آتا ہے کہ ہمیں اس کے بعد اگلا اسٹیپ نہیں پتہ ہوتا کہ کرنا کیا ہے, جانا کدھر کو, ایک جگہ پہ جا کے ہم باؤنڈ ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک جو ہے نا وہ کریٹیو سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو گیم ڈائریکٹر جو ہے وہ ان فیوچر پاکستان میں ہونے چاہیے. ایون ایجوکیشن سائڈ پہ بی ایس گیمنگ میں شروع کروا دینا چاہیے گورنمنٹ کو. تو یہ اس طرح کے جو ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے. تھینک یو. آئی تھنک سو کہ جو لاسٹ ایئر میں جو ہمیں سب سے بڑا انڈسٹری میں جو ایک پرابلم ہمیں اور مجھے ایز اے کمپنی بھی فیس کرنا پڑا وہ تھا کووڈ. 2022 میں جب کووڈ ہٹ کیا تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایک چیلنجنگ پارٹ تھا کہ ہمیں اپنے آفیسز کو بند کرنے پڑے اور ورک فرام ہوم پہ ہمیں جانا پڑا. یہ پرابلم اس لیے بھی بہت بڑا تھا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی ورک فرام ہوم اور اس طرح کی چیزوں پہ کام نہیں کیے, اور ہمیں اس ٹائم پہ اتنا ہم یہ بھی شیور نہیں تھا کہ ہم آفس کھول پائیں گے, ہم اکٹھے بیٹھ سکیں گے, اسی طرح کام کر سکیں گے جیسے
2018-19 میں ہم بیٹھ کے کام کر رہے تھے, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک اسکیری فیز تھا, لیکن ہم نے اس کو کور اپ کیا چیزیں کی. جو میرے خیال میں جو سب سے بڑا ہمارے لیے پرابلم فیز تھا وہ کووڈ تھا. ادر جو پرابلمس ہمارے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ گڈ پرابلمس ہیں, وہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ صحیح کر لیتے ہیں, جیسے فائنینشیل ہو گئے, ٹیکنیکل ٹریننگ سائڈ چیزیں, یہ آل جو پرابلمس ہیں یہ ہمارے گروتھ پرابلمس ہیں, اور یہ میں ان کو گڈ پرابلمس کہتا ہوں, اور یہ ہوپ فلی ہم اس کو بہت جلدی ایڈریس بھی کریں گے, اس کو کور اپ بھی کریں گے. تھینک یو. Dishan, please share your view. سو جیسے احمد نے کہا کہ کووڈ کا جو افیکٹ تھا اور اس کو کوپ کرنا وہ بالکل ایک چیلنج تھا ہمارے لیے. اس کے علاوہ جو ایک ایشو ہم نے پرسنلی فیل کیا وہ پیمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, کہ ہماری گیمز بالکل اچھی تھی, ہمارے سارے KPIs بڑے زبردست تھے, لیکن یہ ہے کہ جب ہم اس کو اسکیل کرنے لگے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ اسپینڈنگ کرنے کی ضرورت تھی, اور جب ہم پیمنٹ سینڈ کرنا چاہ رہے ہوتے تھے تو اسٹیٹ بینک وہ ہمیں بالکل الاؤ نہیں تھا کرتا کہ آپ پیمنٹ سینڈ کرو. تو اس چیز سے ہمارا کافی زیادہ لاس بھی ہوا کہ ہم وہ چیزیں نہیں کر سکے جو کہ ہم کر سکتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اب یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اور جو ہمارے انڈسٹری کے ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ بھی اس پہ لگے ہوئے ہیں, تو آئی ہوپ سو کہ ان دا نیئر فیوچر اٹ ول گیٹ بیٹر. Inshallah. Thank you, Zishan. The next thing I would like to ask about is Abdussalam نے جیسے کہا کہ ہم کریٹیو نہیں ہیں, تو کریٹیوٹی سے آپ کا کیا کنیکشن ہے؟ What do you think about the talent of Pakistan? اچھا جی, بالکل کریٹیوٹی کو میں مزید کلیئر کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے میں نے بات نہیں کی. اچھا, کریٹیو میں اگر دیکھا جائے نا تو ابھی جتنے بھی لوگ گیمنگ میں کام کریں, میں چونکہ گیم کی بات ہو رہی تو ہم گیمنگ میں رہتے ہیں اور گیمنگ میں رہتے ہوئے بات کرتے ہیں, کہ بہت کم ہوتا ہے کہ پاکستان سے کسی نیو آئیڈیا کو جنریٹ کر لیا جائے. جیسے کہ اگر ہم بڑے بڑے پلے اسٹور پہ برانڈس کا نام لیں, کینڈی کرش ہے, PUBG آئے, ایکشن ہی گیم تھی اور بالکل ایک ڈفرینٹ وہ چیز لے کے آگے, تو اس طرح کا پاکستان میں جو ہے وہ کام کم ہو رہا ہے. جیسے کہ پاکستان میں ہماری جو اسکری ٹیچر ہے یہ جنائی ٹیم کی, یہ بالکل ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ تھا, انہوں نے اس چیز کو بہت اچھے سے لے کے چلے, بٹ اس طرح کے زیادہ جو ہے نا وہ برانڈز نہیں ہیں, بہت کم ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹرینڈنگ میں چیزیں چل رہی ہیں اور جو دیکھا دیکھی ہوتی ہے اس کو اڈاپٹ کر کے بس اسی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنا مائنڈ اس پہ جو ہے نا وہ یوز نہیں کرتے. تو میرا اس پہ جو کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ کریٹیوٹی ہونی چاہیے ہمارے کام. اسپیسیفکلی اگر ہم پاکستان ٹیلنٹ کی بات کریں, جو ریسورسز ہیں ہمارے, ان کے بارے میں what is your view about them? ہاں بالکل. اچھا, اس میں بالکل ایسا ہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ نالائق ہیں یا ہم کریٹیو نہیں ہیں, ہم یوز نہیں کرتے اپنا مائنڈ. تو انفارچونیٹلی یہ یعنی ہمیں اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کریٹیو نہیں ہیں. ہم کریٹیوٹی جو اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں ایک اسکل دی ہوئی ہے, ہم اس کو یوز نہیں کرتے. اچھا دیکھیں, پاکستان جو ہے وہ اگر آپ ٹیلنٹ کی بات کریں تو 4th جو ہے نا وہ لارجسٹ کنٹری ہے جہاں سے فری لانسنگ جو ہے نا وہ کام کیا جا رہا ہے, اور پوری دنیا جو ہے نا, ایون ہمیں ریسورس نہیں مل رہے پاکستان کے اندر, اور باہر سے بھی ساری دنیا کا جو ہے نا وہ آنکھیں پاکستان پہ ہیں کہ وہاں سے کام کروا لی جائے, چونکہ یہاں پہ ایک تو وہ چیپ لیبر بھی ہے اور وہ آپ کو تھوڑے پیسوں میں کام کر دیتے ہیں لوگ. تو ٹیلنٹ وائز دیکھا جائے تو ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. بڑے آپ دیکھیں ابھی جو ہے نا وہ پاکستان میں ناسا سے لے کے اور پتہ نہیں کتنے بڑے پروجیکٹس کے اندر بہت سارے پاکستانی کام کر رہے ہیں, اور بہت انہوں نے کریٹیو کام کیا ہے, بہت ساری ویلیو ایڈیشن کی ہے باہر جا کے. تو بٹ انفارچونیٹلی ہم یہاں پہ ایک تو شاید ان کو ڈائریکشن نہیں اس طرح سے دے پاتے, کوئی پلیٹ فارم ایسا نہیں دے پاتے جہاں پہ وہ اپنی کریٹیوٹی دکھائیں. تو شاید یہ ایک وہ پرابلم ہے, ٹیلنٹ کا ایشو نہیں ہے پاکستان میں. Ahmed, what is your view about the talent of Pakistan? آئی تھنک سو کہ جو ریسورسز ہیں پاکستان میں وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں, وہ ایگر ٹو لرن ہیں اور اپنے آپ کو ایوالو کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیں, لیکن اس کے لیے جو اپرچونیٹیز ہیں وہ ایز اے انڈسٹری ہمیں کریٹ کرنی ہے, اور وہ رائٹ اپرچونیٹی, وہ رائٹ ٹریننگ, وہ رائٹ ایجوکیشن, وہ چیزیں جو ہے نا ایز اے انڈسٹری ہم ساروں کی رسپانسبلٹی کہ ہم وہ انوائرمنٹ, وہ پلیٹ فارم کریٹ کر سکیں جس میں وہ جو لرننگ فیکٹر ہے وہ اس کے اوپر وہ اپنے آپ کو اڈاپٹ کر سکیں اور اس کے آگے فردر جا سکیں. اس کے لیے ہمیں ہماری ایک انڈسٹری نہیں, کچھ انسٹیٹیوٹ بھی اوپن کیے, گیم ٹرین جیسے ہو گیا, مائنڈ اسٹارم کا ایم لیبز ہو گیا, اس طرح فردر یہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. آگے فردر کہ ہمیں بھی اپنا تھوڑا سا ٹائم اسپیئر کر کے یونیورسٹیز میں جانا چاہیے, وہاں پہ جا کے
کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف ان کو گائیڈ کرنا چاہیے. جاب فیئرس کے اوپر ہمیں پرسنلی خود بھی جانا چاہیے تاکہ ہم ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ اور انفلوئنس کر سکیں. Thank you, Ahmed. Zishan, please share your view about the talent. ہمیں اس میں جو ایک ایشو آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اب ہماری جیسے گیمز ہیں یا جو ہم بناتے ہیں اس میں بہت زیادہ آرٹ ڈریون ہے, تو آپ کو کریکٹر آرٹسٹ چاہیے, اینیمیٹرس چاہیے. تو جب ہم کسی بھی یونیورسٹی میں جاتے تھے جدھر کے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کہتے تھے کہ آپ اس طرف آئیں, آرٹ سائڈ پہ آئیں, تو وہ موسٹلی ان کا یہی ہوتا تھا کہ یار ہم اینیمیشنس میں چلے جائیں یا فلم انڈسٹری میں چلے جائیں, تو وہ گیمز کو اس طرح سے نہیں تھے دیکھ رہے ہوتے. تو پھر اس جیسے احمد نے کہا ہے کہ اس پہ ہم نے ورک آؤٹ کیا ہے کہ یونیورسٹیز میں جا کے ان کو کہا ہے کہ یار یہ اچھی انڈسٹری ہے, آپ لوگ اس طرف آؤ, تو اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تو میرے خیال سے تو ٹیلنٹ بھی ہے, اور ہم جیسے ان کو تھوڑا سا گیم ٹرین کے تھرو یا ایم لیبس کے تھرو اگر ان کو پالش کر دیں گے تو وہ بہت زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, thank you. Since we have a very short time, we will wind this up with the last question. What is your favorite game so far and why? So my favorite game is Clash Royale. کیوں ہے اس کی وجہ یہ کہ اس میں سوشل اسپیکٹ بہت اچھا ہے, آپ ملٹی پلیئر ہے, اور دوسرا ہے کہ ان کا جو ایک سنگل گیم پلے ہے وہ 5 منٹس کا ہے. تو بجائے کہ آپ آدھا گھنٹہ لگاؤ چیزیں کرو, آپ 5 منٹ کے اندر ایک ملٹی پلیئر کے اندر آپ اپنے کمپیٹیٹرز کے ساتھ کمپیٹ کر کے 5 منٹ کے گیم کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہو. اس میں آپ کا ٹائم کا بھی اتنا حرج نہیں ہوتا, آپ کسی بھی ٹائم پہ میں اسے آن کرتا ہوں, کھیلتا ہوں, 5 منٹ میں اپنا ایک جو بھی کمپٹیشن میں اپنے کمپیٹیٹرز اس کے ساتھ کرتا ہوں اس کو ختم کرتا ہوں. تو اس لحاظ سے مجھے وہ بہت اچھی یہ جو کلیش رائل ہے یہ میری فیوریٹ گیم. Zishan, what is your favorite game? سو میری خود آئی ول ٹیل دا 2 گیمس. ون از دا کلیش رویل, کیونکہ ہم فائٹنگ وغیرہ گیمس بنا رہے ہوتے ہیں اور مجھے ویسے بھی فائٹنگ اور ایکشن ٹائپ کی گیمس کافی پسند ہیں. تو جیسے احمد نے کہا ہے بالکل اٹس اے اسٹریٹجی گیم کہ آپ نے ود ان 5 منٹس دوسرے کا ٹاور کو ڈسٹروائے کرنا ہے. تو یہ بالکل ایک اچھی گیم ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک گیم مجھے پسند ہے وہ موٹر کمپیکٹ ہے, کیونکہ وہ بالکل سیم ہے جیسے کہ ہماری گیمز ہیں. تو ہم اس کو کھیلتا ہوں میں اور بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتا ہوں اس سے کہ یار کہ ہم بھی ایک اس طرح کا آئی پی کریٹ کریں کہ جو کہ پوری دنیا میں اس طرح سے کھیلا جائے. Perfect, thank you. Abdulsalam, please. میری فیوریٹ گیم تو ہماری اپنی گیم ہی ہے, پہلے نمبر Any specific game name? جو اسٹرائک 3D ہے, ایکشن گیم ہے, بٹ جو جنرل کویشچن ہے اس کی طرف کہ اگر اس کو ان ٹارگیٹس کو اچیو کر لیں تو آئی تھنک وی کین گو مچ ہائر دین وی آر رائٹ ناؤ. تھینک یو سو مچ ٹو آل دا پینلسٹس اینڈ تھینک یو سو مچ فار لسننگ. Can Pakistan be the next force in gaming industry? Let's find it out by our next panelist, moderated by Mustafa Najoom, Vice President of Marketing and Growth, Graper.io, Ali Ehsan, Founder, Frag Games, Raheel Iqbal, CEO, GameStorm, Khurram Samad, Founder and CEO, Gen I Team, Saad Hamid Khan, CEO, Game District. السلام علیکم. ایک سے میں ذرا علی کو ڈھونڈ لوں. ہمارا ایک بندہ مس ہو گیا. آپ لوگوں کو جلدی تو نہیں ہے نا؟ بائی شو آف ہینڈس کس کو جلدی ہے؟ 1 وہ تو ان کو چھوڑ دے. 3 اور لوگ. اچھا وہ 3 بھی 2 سر. علی بھائی کدھر ہے؟ علی کو کال کریں, ہی از ہیئر سم ویئر. آپ لوگوں کو جلدی ہے؟ ہماری گیم میں بہت ڈاؤن. السلام علیکم جی. تھینک یو سو مچ. وی ہیو این اسٹیم پینل. سعد حمید, ان سے بھی آپ نے جگنو کی پوئمس سنی تھی.
now we have Rahil Iqbal. He's the CEO of OZ Group and chairman. اور ان سے ابھی جو ہے ہم کوئی نظم سنیں گے. راہیل بھائی کوئی نظم رحیل بھائی کے بارے میں کہتا ہوں یہ گیم انڈسٹری کے دولے ہیں, ان کے بغیر کوئی فنکشن نہیں ہو سکتا گیم انڈسٹری. یہ تو ٹرو ہے. اوزی گروپ از جی ماشاء اللہ 1000+ ٹیم اسٹرانگ. اینڈ دین وی ہیو خرم سمد. خرم سمد از CEO. جنرل ٹیمز از آلسو 200+ gaming studio, and they've been around for a long time. And then we have a AAA games expert Ali Ehsan, or he's calling me right now, so I think chale whenever Ali is able to join, and here is Ali. Ali Ehsan. So basically abhi jo format tha, sorry, we started off with every founder کا میں نے بتایا تھا, اور ساتھ ہر فاؤنڈر نے ایک شیئر کہا تھا. So Saad has also, they've all three done. You have to say a share. English Urdu can work. گیپر کے ڈبوں پہ جو آیا تھا شعر وہ یاد کر لپے آتی, you can even say لپے آتی to start off with. شعر نہیں ہے, مجھے کوٹ ہے. Quote it, please. A superhero does not arrive before or after his time. He arrives precisely at the right moment. Sorry. So I think Saad gave a brief in his talk in regards to the gaming industry and how gaming industry can be a good revenue contributor generator for the Pakistan. But I would like to divert this question to Khurram, Raheel, Ali, and then maybe Saad can in the end build his thought on it if he wants to change his thoughts or not. So let's start with Khurram. Yes, assalamu alaikum. پہلے تو میرے خیال میں thank you all for coming here. ہمارے خیال میں game industry contributes about 10% of our revenue of the whole IT exports. Secondly, I think this is the most well organized sub-sector or a group within an IT industry. And I strongly believe, and this is not what I'm saying it for the first time, but میں ہر جگہ یہی کہتا ہوں کہ یار this industry has a lot of growth potential, اور اب شاید ہم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں جہاں کہ ہمارے لیے گرو کرنا آسان ہوگا. According to even Google, abhi thodi der pehle Google invited all of these Pakistani companies and Vietnamese companies as well. So even Google feels that after Vietnam and in Southeast Asia, after Vietnam, Pakistan is the largest growing game development industry, and this is ahead of India as well. So yes, I think there's a lot of potential and the data supports us, and with this I think the time and the talent we have, we should definitely reach our potential. Raheel, do you want to add some numbers to it? جی ڈیفینیٹلی جی. جیسے میں پتہ ہے کہ آلریڈی اس وقت گیمنگ انڈسٹری جو ہے وہ $200 بلین پہ ہے. فور کاسٹ جو ہے وہ 2023 کی اٹس گوئنگ ٹو بی لائک $250 بلین انڈسٹری رائٹ ناؤ ود این ایکومولیٹڈ کمپاؤنڈ گروتھ ریٹ آف 9 to 10%, وچ از ایکسٹریملی ہیوج. ہم جتنی بھی انڈسٹریز دیکھتے ہیں دنیا میں گلوبلی اسٹڈی کرتے ہیں, کسی کا کمپاؤنڈ اینول گروتھ ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا موبائل گیمنگ انڈسٹری کا. انفیکٹ اوور آل گیمنگ, بٹ اس میں جو موبائل کا سیگمنٹ ہے وہ کنٹینیوسلی پچھلے 3-4 سال سے 10% ایکومولیٹڈ کمپاؤنڈ گروتھ ریٹ پہ ہے, وچ از ایکسٹریملی ہیوج. تو اب اس میں جو اپرچونیٹی ہم لوگوں کو پاکستان میں کیش کرنی ہے وہ یہ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 سالوں میں پاکستان میں موبائل گیمنگ انڈسٹری میں بہت بوم آیا. اوور آل بھی جتنے کنسولز ہیں اس میں موبائل از بیکمنگ مور اینڈ مور پاپولر. لوگ زیادہ موبائل کے کنسول پہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, اور اب جو AAA بھی گیمز ہیں وہ بھی موبائل پہ زیادہ تر موبائل پہ اویلیبل ہیں. سو دیٹ از سم تھنگ ویئر جس میں پاکستان اس وقت رائٹ ناؤ بھی, جیسے چلیں انڈیا کی بھی ایک ایگزامپل دی ہے. پروڈکٹ سائڈ پہ ہماری اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں گیمنگ انڈسٹری زیادہ اپنی خود پروڈکٹ سائڈ پہ ہیں. ہم اپنی اسپینڈنگس خود کر رہے ہیں. ہم گوگل کے ساتھ ڈائریکٹلی پارٹنرز ہیں پیمنٹ کے اندر. گوگل کی ٹیم پاکستان بھی آئی. ایک ٹائم تھا کہ جس میں ہم گوگل کے ایپ سمٹ پہ جاتے تھے یا
ادھر گیم ڈیولپرس کانفرنس سین فرانسسکو جاتے تھے تو کبھی ہم سپورٹ مانگتے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ جی پاکستان بٹ پاکستان. سو دیٹ واز اے ٹائم کہ اس میں 7-8 سال لگے ہیں پورا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہونے میں. پاکستان سرفیس پہ آیا ہے, پاکستانی گیمنگ اسٹوڈیوز ٹاپ چارٹس میں, ٹاپ رینکس میں آئے ہیں, اور گوگل خود مجبور ہوا ہے کہ یار وائی ناٹ, اینڈ دے آر ہائرنگ پاکستانی ٹیلنٹ. مطلب گوگل خود پاکستان کے لوگ ہائر کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان کو مینیج کر سکیں. انڈیا تھوڑا سا مطلب نو ڈاؤٹ انڈیا ایٹ اے ٹائم واز اہیڈ آف پاکستان ان گیمنگ ایز ویل, بٹ وہ سروسز کی طرف تھوڑا زیادہ ہیں. پروڈکٹ سائڈ پہ پاکستان جس طرح سے گرو کر رہا ہے, آئی تھنک ان نیکسٹ 2 to 3 years I see the next AAA game جو کہ سرفیس پہ پاپولر ہوگی انشاءاللہ پاکستان سے ہی نکلے گی ہوپفلی. علی بھائی جسٹ اے تھاٹ, اف فرام اے نمبرس وائز اگر $300 million کی انڈسٹری ہے گیمنگ پاکستان کی, تو موبائل گیمز اور AAA گیمز کی اور مے بی سروسز, اگر یہ کر کے آپ اپنی تھاٹ کو ذرا کمپلیٹ کرتے ہیں. You want me to break it down for you? ہاں جی, me and the audience as well. I think Pakistan is relatively unique. The games industry is unique even in the IT ecosystem because it's 90% product revenue, 20% like 10% services revenue, and even within that segment, what you're calling so there's a mobile AAA and then there's what we call core games which are on other platforms. I think the other platforms practically don't exist in Pakistan. All of the market is completely mobile driven. And adding on to that answer, I think it's a question of indicative growth, right? Like whenever we talk about the ecosystem in Pakistan, like Lahore being the epicenter of it, 100 game studios, 15,000 odd people, look, probably 200 game studios because there's just 160 in the national WhatsApp group. So 200 game studios, 20,000 people employed. This is just formally employed, not including freelancers. And then you take into account ke 3-4 top quality art universities, 5-6 top quality engineering universities. This kind of ecosystem jahan bhi replicate hota hai, whether it's like in Canada or in the Nordic countries or in Japan, which are like the other epicenters of gaming. So you normally see some kind of cosmic explosion happen. And the most recent phenomena of this cosmic explosion is in Istanbul. And Turkey's games industry was... sorry, that's my second question. So I want Saad to complete this question, sure. Then I'll get to that. اچھا میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا مصطفیٰ کہ وی ٹاک اباؤٹ دا نمبرز, لیکن ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ آج جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے لائک بورن ود اے موبائل, سو اس کے لیے موبائل اٹس ناٹ اے نیو تھنگ. تو بچے اب یعنی کہ مائیں اپنے بچوں کو فون دے دیتی ہیں کہ یار تم گیم کھیلو تاکہ ہماری زندگی میں سکون رہے. اینڈ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کوٹ ون مور تھنگ. آئی وینٹ ٹو سی دس ٹاپ گن میوریک. سو وہاں پہ ٹاپ گن میں لگا ہوا تھا, ٹام کروز لگا ہوا تھا, اور ایک لڑکی اپنے موبائل پہ کینڈی کرش کھیل رہی تھی. تو دس کائنڈ آف آڈینس وی ہیو. سو جو ڈائیورسٹی ہے اس آڈینس کی, دس از ریئلی ریئلی ہیوج. اینڈ وین یو ہیو لائک دس ہیوج لائک ڈائیورسٹی ان ٹرمز آف لائک ایج گروپس, یہ ٹیکنالوجی سے بھی ایک باہر کی چیز ہو جاتی ہے when you see the users. So users پر سونا کے لیے اتنی بڑی آڈینس کو کیٹر کرنا, میرا خیال ہے 10,000 اور اسٹوڈیوز بھی دنیا میں آ جائیں گے, they have their audiences, کیونکہ it's against the like دنیا کی آبادی کے اگینسٹ جو ہیں وہ گیم کھیل رہے ہیں. سو یہ تو نمبرس کا ڈیٹا اس لیے ہی بڑھتا جا رہا ہے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از دس از دا اونلی انڈسٹری, ون آف دا اونلیسٹ انڈسٹری جو کہ ریسیشن فری ہے, جو کہ پینڈیمک فری ہے. کیونکہ جب پینڈیمک آیا تو گیمنگ انڈسٹری بہت زیادہ بڑھ گئی, ریسیشن آتا ہے گیمنگ انڈسٹری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ لوگ, اینڈ دیر از اے ڈیٹا آلسو کہ جن ملکوں میں جو ملک ہیں جہاں پہ ریسیشنز ہیں, جہاں پہ آلریڈی جاب اپرچونیٹیز بہت کم ہیں, جیسے عراق اینڈ ایوری تھنگ, جو ورلڈ ٹیئر کنٹریز ہیں, وہاں پہ گیمنگ بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے. پب جی کی ون آف دا ہائیسٹ جو آڈینس ہے دیٹ از ان عراق. سو جسٹ امیجن کہ جتنا زیادہ جو ہے آڈینس ملتی ہے, تو دس از این انڈسٹری ٹو بی ریئلی ریئلی فوکسڈ آن. دس از این انڈسٹری ٹو بی فوکس کہ اس کو ٹیک کیئر کیا جائے اور یہ بہت زیادہ بلڈ کیا جائے. تو ٹرکی کے کوشچن پہ بھی ہم آئیں گے, آئی تھنک وہ ہوگا تو اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. خیر, تو اب ویتنام آئی تھنک از پاپولیشن آف almost 100 million people. Turkey is similar, but Turkey I think is doing $5 billion something or around in gaming, right? And we're like less than 1/10. So kya wajah hai, kya unhone kar diya, what made not our problems but what made Turkey or Vietnam so special ki wo gaming mein itna let me start in reverse order this time since you cut me off, right? So
I was about to say that normally when you see this ecosystem exist anywhere in which companies are going already product based, our revenue might indeed be more advertising blended these days, and now we're moving towards the in-app blended revenue. So what happened is that there's always a cosmic explosion that happens. And in Turkey's case, there were 3 cosmic explosions that happened practically back to back. They have 3 unicorns out of that 5 billion. And I think that's very important to internalize, right? They're billion-dollar valuation companies post-acquisitions. And all of this happened because they were building games for a while. Then they had collaborations with Western studios, so they learned how to make games at top quality. In particular, they learned how to scale advertising spend at the highest level of the market, right? Equal to the global market. And then after that, they got the success. Their games started hitting top charting. So I do think that that trajectory is currently on card for Pakistan. Already the mechanisms are falling into place. Studios who I shall not name are engaging with international publishers, international product managers, international game designers. I was blown away by one of the top local studios today to see that how ambitious their game plan is in terms of what they're doing in own IP development. And my concluding statement on this particular point would be that I think it's a 5-year trajectory. That's literally where we are. Right now, we're going to target $1 million a month games. This is already beyond the capacity of what IT companies can perhaps do. And I think directly after that, and I think that there was a discussion today that perhaps there is already $1 million a month game in the ecosystem. Wo jinki hai, he's at liberty to talk about it, I can't. But the short version is that I think the next cusp is then going to be $3 million because this is all ad spend driven. And we might even hit 10 million within the next 5 years. I think علی بھائی نے جو بھی ٹرکی کے بارے میں کہا that's absolutely right کہ وہاں پہ مختلف گیم اسٹوڈیوز آئے اور جو لرننگ تھی ایکو سسٹم کی وہ ایکسپلوڈیڈ. But when we talk about the Vietnamese are crazy. It's very near to that, how Pakistani gaming system is operated. میں اور خرم بھائی تھے سنگاپور میں اور ہم ان کی گروتھ دیکھ کے پریشان ہو گئے تھے. They were like, around 10s or 20s companies جن کے revenues more than پاکستان کی گیمنگ انڈسٹری کے مطابق تھے. So there is a company, it's called I guess Falcon Global. OneSoft, they have more than $400 million ka revenue. It's not never been get any kind of fundings or something. کوئی بڑی اس کے اندر وہاں پہ اتنی بڑی ایکو سسٹم نہیں تھے. So when we saw them, اور 100-200 لوگوں کی کمپنی تھی. So they have more than $400 million in revenue. So وہ چیزیں بہت انسپائر کرتی ہیں. With the Google data, what they provide us, وہ کہتے ہیں کہ اگر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میں مونیٹائزیشن کا رول یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ پر یوزر کے اوپر 10 سینٹس بنا رہا ہے تو پاکستان 3 سینٹس بناتا ہے. یعنی کہ پاکستان has a lot of room to grow within the current ecosystem with the current role of the people. Just اپنی چیزوں اپنی مونیٹائزیشن کو بہتر کرنا ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ویتنام اسی کے اوپر 20 سینٹس بناتا ہے ورلڈ وائڈ. So that's the things we need to learn. کیونکہ whenever we talk about the talent and everything, ہمارے پاس ایک چیز بڑی کامن ہوتی ہے کہ یار ڈیولپرز نہیں ہیں, آرٹسٹ نہیں ہیں. گیم انڈسٹری از ویری فنڈامنٹلی ڈفرنٹ دین دا ٹیک انڈسٹری, کیونکہ یہاں پہ آرٹسٹ اینڈ ڈیولپر they may count, but the real players are monetization experts. Then you have user acquisition experts, game designers. So یہ چیزیں بھی ہمیں ایز این انڈسٹری کو گرو کروانا پڑے گا, تبھی we can actually become Turkey or Vietnam. That's one. اچھا سر, پوائنٹ اس کہ دونوں ویتنام اور ٹرکی کیس میں دونوں کنٹریز میں آئی واز ان اسٹارٹ اپ استنبول, اور اس میں ہمارا وی ٹک کنسولیڈز اوور دیئر, اور اس میں ہم وی ور رینکڈ ان ٹاپ 10. تو وہاں پہ آئی میٹ اے سی ای او فار نیٹ ماربل. سو اگلے دن میں اس کے اسٹوڈیو گیا اینڈ آئی واز سرپرائزڈ کہ سی کے وہاں پہ اگین ٹرکی میں پچھلے 5-6 سالوں میں ویسٹرن اسٹوڈیوز آئے, انہوں نے اپنے وہاں اسٹیبلش کیے اور وہاں کے لوکل ٹیلنٹ کو ٹرین کیا. نہ صرف ٹرین کیا, ایکو سسٹم ڈیولپ کیا. ایک تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ گیپ ایک مسنگ ہے کہ جب تک کہ باہر کا, اگین وہی میں اسی کو کوٹ کروں گا, جب تک کہ باہر کا کوئی ٹرپل اے یا سنگل اسٹوڈیو پاکستان میں آ کے اسٹیبلش نہیں ہوتا, ہم لوکل ایکو سسٹم کو اس لیول پہ بوم نہیں کر کے لے کے جا سکتے. دوسری اس میں امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ نہ صرف ایکو سسٹم ڈیولپ ہوا ڈیولپمنٹ کا, ٹرکی آلسو بیکیم ون آف دا امپورٹنٹ ریجن فار یوزر ایکوزیشنس. ایڈ نیٹورکس آئے اور انہوں نے وہاں پی سی پی ایمز ہائے کیے, مطلب ٹرکی بیکیم ٹارگیٹنگ کنٹری فار آل دا گیمس. سملر گوز ود obviously with Vietnam, but another thing is that is also a couple of studios are working directly with Tencent.
اور وہاں پہ جو ایکوزیشنز بھی ہوئی ہیں وہ بھی ایبیڈا کے مطلب 10 12 اور اس سے بھی زیادہ ریٹس پہ ہوئی ہیں. دیٹ از سم تھنگ کہ اس میں آبویسلی ایک ٹائم لگتا ہے, بٹ اس کے بعد آئی تھنک رائٹ ناؤ دا نمبر از آئیز آر آن پاکستان رائٹ ناؤ. ایون ٹینسنٹ از ٹاکنگ ٹو کپل آف کمپنیز ہیئر ان پاکستان, اور اس میں دے آر ٹرائنگ ٹو دے آر ریئلی فوکسنگ ٹو ایکوائر کپل آف اسٹوڈیوز ہیئر ان پاکستان اسٹیبلش دیر. لیکن ایک اور پالیسی کے اینڈ سے بھی چیز آتی ہے کہ وہ کمپنیز وہ کنٹریز جو ہیں وہ فارن انویسٹمنٹ فرینڈلی ہیں. دے میک شیور کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ اٹریکٹ کرتی ہیں کہ باہر کی کمپنیز آئیں اسٹوڈیو اسٹیبلش کریں. تو ہمیں پالیسی اینگل سے بھی تھوڑا سا ایز آؤٹ کرنا ہے کہ اس طرح کی پالیسیز لائی جائیں کہ واقعی باہر کی کمپنیز انٹریگ ہوں کہ یار آ کے سیٹ اپ کیا جائے. یہ میرا تھوڑا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وین وی اسٹارٹ کمپیئرنگ کہ ہم ٹرکی نہیں بن سکیں, ویتنام نہیں بن سکے, ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان ساری کنٹریز دے ہیڈ ہیڈ اسٹارٹ فرام اس. تو انڈیا میں ویسے ہی سب کے آؤٹ سورسنگ سینٹر تھے. تو جب پاکستان میں 15 سال پہلے ہم بابر اینڈ وی ور اسٹارٹنگ اپ, اس وقت صرف 2 ہی اسٹوڈیوز تھے. ایک لاہور میں تھا, ایک اسلام آباد میں تھا, جنہوں نے شاید آرٹ پہ کام کیا ہوا تھا. سو گیم ڈیولپمنٹ میں بھی جب ہم شروع میں آئے تو ہم نے ٹیکسٹ بیسڈ RPG اس لیے پک کی کہ اس میں آرٹ کم تھا. تو باقی سب کنٹریز میں آپ کے پاس ایک ہیڈ سٹارٹ تھا. اگر آپ ان کو ہائر نہیں کر سکتے تو کم از کم کافی پہ جا کے آپ ہیلپ لے سکتے تھے ان لوگوں سے. تو ہمیں میرا خیال ہے جتنے سالوں میں ہم نے جتنا سفر طے کیا ہوا ہے دیٹ اسٹل کمینڈیبل, اور یہ کافی اچھا سفر ہے. اور ہم موبائل میں ان سے انڈیا سے یا باقی کنٹریز میں شروع سے آگے چلے گئے تھے, کیونکہ جب ہم چیک کرتے تھے تو وہ دے یوز ٹو اپریشیٹ کہ آپ لوگوں نے کافی اچھا کام کر لیا. پھر دوسری بات, آپ کو ابھی باقی لوگوں سے بھی IT میں بھی سوال کرتے ہوں گے کہ ابھی تک یونیکارن کیوں نہیں بنا, یہ نہیں ہوا. ہماری گیمنگ انڈسٹری میں یہ پرابلم IT سے تھوڑی زیادہ میگنیفائڈ تھی, کیونکہ ہمیں کراس فنکشنل ٹیم چاہیے تھی. جیسے آپ کو آرٹسٹ چاہیے تھا, آپ کو آرٹسٹ بھی 3 قسم کے ڈفرینٹ آرٹسٹ ہوتے ہیں, 2D 3D کیریکٹر آرٹسٹ, پھر اینیمیٹرز چاہیے آپ کو. یہ اتنی لارجر اسکل تھی کہ ان سب کو اکٹھا کرتے کرتے ہی ہمیں کافی ٹائم لگ گیا. پر اب شروع ہو گئی ہیں, اور ظاہر ہے اس کے بعد ایک اور ڈیٹا سائنس میں بھی, اس میں میرے خیال میں گیمز میں جتنا یوزیج ہے اتنا کسی میں نہیں ہوگا. آپ کی اگر آپ سیس پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں اس میں آپ کو گروتھ ہیکر چاہیے, اس کیس میں بھی چاہیے. تو ہمارے پرابلمس تو باقی کسی بھی سب سیکٹر سے کوئی میگنیفائڈ تھے, اور ان کے لحاظ سے بھی اگر میں پروگرس دیکھوں تو بالکل ہم شاید ٹرکی اور ویتنام سے پیچھے رہ گئے ہیں, کافی رہ گئے ہیں, بٹ ان کے پاس ہیڈ سٹارٹ تھا. اور جتنا ڈسٹنس ہم نے کور کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم نے زیادہ بہتر کور کر لیا, اور شاید ہم اسی اگر سپیڈ سے چلتے رہے تو ہم شاید ان سے آگے بھی نکل جائیں انشاءاللہ. تو دین نیکسٹ کویشچن از, جس طرح فنڈنگ گلوبل آپ اسٹارٹ اپس کے اندر دیکھتے ہیں, کافی ایک ویو آیا تھا پاکستان کے اندر بھی پچھلے 2-3 سالوں میں, ایئر لیفٹ, لائکس آف ایئر لیفٹ, ملٹیپل ادر فن ٹیک کے اندر انویسٹمنٹس آئیں. بٹ وین اٹ کمز ڈاؤن ٹو گیمنگ, اگر میں پچھلے ایون 10 سال میں بھی ٹو مائی نالج اسپیم کروں تو بابر میں بھی ریسڈ, وانس آئی ہرڈ کاویم ہیز ریسڈ, آپ لوگوں نے بھی جو اب آپ 2009 میں ٹرپل ایک گیم بنائے تھے, اس کے علاوہ تو دیز اسٹوریز آر انہرڈ آف. کاویم ریوالونگ ایونچولی بیکیم ریوالونگ نا. تو اس طرح کی کیرامل کاویم نہیں تھی, اچھا کیرامل ٹیک ریوالونگ ہوگی رائٹ. سو اس طرح, اور حالانکہ جتنی مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے گیم ایکوزیشن از مور ایزیئر دین اے سیس ایکوزیشن رائٹ. چھوٹی چھوٹی گیم ایکوزیشنز ہونا, کیا وجہ کیا ہے؟ اینڈ دیر بیہائنڈ دا سینز آپ ڈنر ٹیبل سے بیٹھے ہو تو آپ کو سننے میں آ رہا ہوتا ہے اس کی گیم ایکوائر ہو رہی تھی, اس نے آفر ریفیوز کر دی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. اب شاید ڈنر ٹیبل یہاں تو نہیں لگی ہوئی, بٹ چلے اسٹل یو گیٹ ٹو ہیئر اسٹوریز رائٹ. تو کیا وجہ ہے کہ وائی کیا ایک ببل میں آپ لوگ رہتے ہیں, فنڈنگ پسند نہیں ہے, بہت زیادہ پیسے ہیں, باہر سے انویسٹرز نہیں آنے دینے, وائی؟ بیکاز فار یونیکارن یو نیڈ بگر منی رائٹ. اچھا, سب سے پہلے تو مصطفیٰ آئی ایم ریئلی امپریسڈ, یو ڈیڈ یور ہوم ورک ریئلی ویل. اس کے بعد وٹ آئی بلیو از, جو دس از میرا اپنا بلیو یہ ہے کہ انویسٹمنٹ از ناٹ سم تھنگ جو آپ کو
کسی ٹائم پہ لینا پڑتا ہے. جیسے اگر آپ آج سے پہلے چلے جائیں 2022 کے جو اینڈ پہ جہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یو ایس میں ریسیشن آ رہا ہے, وہاں پہ جتنی بھی فنڈنگس تھی وہ ایک ویژن کے اوپر ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, آپ کے پاس دیر از نو ڈیٹا, نتھنگ لائک یو آر ناٹ میکنگ منی اور اینی تھنگ, یو آر جسٹ لائک showing the growth کہ یار ہمارا growth chart بڑھ رہا ہے and everything, and you people are like spending a lot of like throwing like free money to you almost. Then we see there is a huge jump into the blockchain and web3 gaming, اور وہاں پہ بھی we see that people have throwing billions of dollars. But I think I personally think the kind of the industry we are in, we are very sustainable, bootstrapped industry and very profitable industry. This is going to be over time. This is 2023 is going to be over time because every investor is now looking for the profitable business. کیونکہ ان کو اتنے دھکے پڑ چکے ہیں, they are not looking for the growth and everything. Now they wanted to see stable business. They wanted to see real businesses who makes money and they can give them a really, really good exit. So I think it's going to be this time and time from now on, it's going to be really, really a very, very interesting time for the gaming industry in Pakistan. I'm going to dissect your question a little bit just to add some data points to it as well, right? And I think the data points pe na gaur karna hai saro ne because these are unusual. First, let's try and dissect the question of why somebody even needs to raise money. I think VCs have a space in the market. But let's try and dissect the fact that a business that needs to blitz scale to hit 1000x scale, never become profitable, burn through that money, default, lay off 300 people is not some kind of idealized business model. Games is fundamentally hits driven. Hits driven businesses cannot be invested in because it's not the same market. It's like movies, right? A particular game might do well and you might want to have an investment deal to raise the scalability of they were I think worth more than 4 to 5 million US dollars. I don't get to hear about صرف بلکہ ہاں اس سے زیادہ کی تھی, لیکن تو یہ ایکوزیشنز پاکستان میں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور جو دوسری ایکوزیشن ہے نا وہ اب دیکھیں, اب اس کے بعد آتی ہے ایم اینڈ ایز, مرجر اینڈ ایکوزیشنز, وہ ہوتی ہے بیٹا کے اوپر. اس میں خالی ایک بڑی کمپنی آ کے یہاں پہ صرف ایکوائر نہیں کرنے کا سوچ رہی ہوتی. وٹ دے وانٹ از کہ بھی ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ, ہمیں ٹیلنٹ بھی دیکھنا ہے, ہمیں پورا اسٹوڈیو ایکوائر کرنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ اگلے 5 سے 10 سالوں کا روڈ میپ کیا ہوگا, کہ ہم یہ کمپنی ایکوائر کر کے کیا 10 ٹائمز یا 100 ٹائمز گروتھ پہ جا سکتے ہیں. دیٹ از وٹ دے آر لوکنگ فار. تو اگین وہی بات ہے کہ واقعی پاکستان میں جس طرح سے گروتھ ہوئی ہے پچھلے 5 سالوں میں, وہ اس طرح کی گروتھ آبویسلی ویتنام یا باقی جتنی بھی ہم کنٹری سے کمپیئر کر لیں وہ زبردست ایکسٹراڈنری ہے. سو آئی تھنک ٹائم از کمنگ بی ریڈی. اور آئی تھنک ایک گیمنگ اسٹوڈیو آپ بھی کھول لیں اب ہمارے ساتھ. ایکوزیشنز کو نو کیوں کرتے ہیں لوگ؟ یا پہلے تو اٹس اے گڈ کویشچن, اور سوچ رہا ہوں اس کا انپریپیئرڈ کویشچن ہے. یا کبھی کبھی ڈائریکٹ آنسر تو یہ ہے کہ یار آپ ایک دفعہ تو یو بین تھرو اینڈ ڈن دیٹ, ایک دفعہ آپ کر چکے ہوتے ہیں, دوسری دفعہ آپ تھوڑے سے لالچی بھی ہو چکے ہوتے ہیں. سو یس آپ, بٹ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ڈیفینیٹلی ہوں گی. دیر آر سیریس ڈسکشنز اراؤنڈ, اور کبھی کبھی جب لوگ آپ کو آفر کر رہتے ہیں اور آپ ملٹیپل آفر کرتے ہیں یوزلی, ویسے یار یوزلی ہاں بالکل میں بتا سکتا ہوں, گیم انڈسٹری میں ایبیٹا کا 10 to 12% ٹائمز ہے, اور جنرلی گیمنگ انڈسٹری آپریٹ کر رہی ہوگی, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسا ہے, بٹ اینی ویئر بٹوین 40 to 50% پروفیٹیبلٹی مارجن, تو ریونیو کا 5 to 6x بنے گا. چلیں لاسٹ کویشچن ہے بیکاز آئی بین 2 دفعہ انہوں نے کہہ دیا. سو پرائمرلی آئی تھنک ان آرڈر ٹو آنسر دا لاسٹ کویشچن آئی ووڈ لائک معصومہ ٹو کم آن اسٹیج, اور بیکاز اٹس اراؤنڈ دا ٹریننگ آئی بین آسکڈ, so I think without Masooma this question would be unfair. Masooma is the founder of Game Train, and Game Train is doing an amazing job in regards to training game developers and everything. So the question is primarily کہ sorry I چلیں پھر you're not answering me. So mic's over to you. ان سے جو پوچھنا پوچھیں. Achha, so I mean these are
some of these things are not common knowledge, perhaps we don't talk about them enough. So when you were talking about acquisitions, there's a German-based game production and agency family called Remote Control Productions. These guys are like a north of $50 million ARR entity, and they've taken a minority position in us, Frag. They have a 20% stake, and they basically help us do international business development. And the investment amount was not significant. I can share that up front. It was short of $1 million. जो भी आपने imagine करना है आप कर लें. But the punchline is actually more interesting, right? The punchline is that through that transaction, there are like 3 major global game outsourcing companies, जो large families हैं. I'm talking about ARRs north of $100, $200 million, 40, 50 studios, 5,000 man companies, right? One of them made an acquisition offer at 10 mil. But the thing that Khurram was talking about, like the temptation wala problem, it's like when you have a business that has a 50% growth rate, you can't, in good conscience, you cannot sell that as a CEO because this idea is that you saturate it first. You bring the growth rate down to like 20%, then you know the actual deal ka structure kya hai. So I wanted to add this data point that theek hai, like we can discuss numbers even freely. I think the acquisition offers get made all the time. I think the nugget of wisdom I'd like to leave everybody with is that why don't we accept them? So I think the answer is something along the lines of that we have a lot more confidence in being able to scale our companies beyond the acquisition number than the other startups do. And I think one more important thing is that what I believe is that all the major game studios in Pakistan, we have been making money बिल्कुल सोचे समझे बगैर बहुत अरसे से हमें नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं. Now we have started in the last 2 years, we actually got to know कि यार numbers क्या होते हैं, किस तरह data को आप play करते हो, user acquisition किस तरह करते हैं. It's been just like last 2 years we have been doing that. So उसके साथ जो सबसे बड़ा impact आता है कि यार अभी आ गए हैं ये लोग, अभी तो I've not even started. Let's do that for 2-3 years more, and I'll get a really good chunk out of it. So when you talk about the acquisition, everyone thinking about a couple of millions dollars. So just imagine inshallah in 5 years, Pakistan will have acquisitions in billions of dollars. I really agree with that. आखिर में एक रियल इंसाइट भी दे देता हूँ कि यार the world is going through recession. इस वक्त जो भी acquisition offers आएंगी वो कम होंगी. जैसे ही हम रिसेशन के साइकिल में से निकल रहे होंगे, पब्लिक मार्केट्स बेहतर होंगी, मल्टीपल्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे. तो अगर कोई भी पाकिस्तानी कंपनी हो तो ये बहुत आराम से गुजर जाएंगे. सो अगर आपके 1-2 साल आराम से गुजर सकते हैं तो यू कैन बिल्ड द बिजनेस. सो 2 साल के बाद यू हैव अ मच बेटर चांस एट अ मच हायर वैल्यूएशन. सो काफ़ी कैलकुलेटेड लोग डिसीजन लेते हैं. दैट गिव्स यू द स्ट्रेटेजिक इनसाइट फॉर शायद लोग क्यों नहीं एक्वायर होते फॉर मल्टीपल मिलियंस. Khurram has proved sabar ka phal meetha hoga, so he's going to wait it out. Should we exit out? I think no, so actually I think this is even better because I want to be mindful of everyone's time. Now Mustafa and I are doing the closing note together, and we'll just pose another question to, to all of you. And so today we've heard a lot about what gaming industry can do for the economy of Pakistan, the growth in the 3 years, and how we can be a force to meddle with. We've spoken a lot about opportunities, but not about challenges. So how do we plan to really get there? And basically, of course, because I am game trained, so I'm going to just pose this question to all these esteemed panelists here about the skill gap, as well as the skill resource, the dearth of the skill resource problem. Anyone working towards filling that out? There are a couple of gentlemen here which are going to elaborate on the skills problem, but I'm going to pick up on the first part of your question, and then I'm going to hand the mic over, which is like, what are the challenges? Gentlemen, prepare for some unusual bluntness. For anybody in the house which is from the government, I apologize in advance. Here's the thing, right? अगर कुछ बना नहीं सकते तो किसी और नू तो बनाने दो, right? The exceptional intervention, though I acknowledge these are exceptional times, the inherently crazy intervention in terms of taxation, money going out of Pakistan, is stifling industry. This is absurd to see in action, that we're the kind of businesses that spend $10 million and earn $15 million. Then you stop us from spending the $10 million and we can't even earn the 16. The government has to realize that the ecosystem is not built to support us.
But the least that they can do is not go opposed to us, right? So I'm going to highlight 5 things just to quickly understand कि हम कितने पानी में हैं, right? Skills trainings efforts in Pakistan are not aimed towards gainful employment. Nobody's asking the industry that are these even the resources that you need. They're just training them in whatever the hell they want to train them on. Secondly, taxation. You want to take it to 0.25, you can be my guest and take it to 1%. But can we please stop getting harassed? Can there be a cell created in which unfair complaints can be easily regulated and we can be free to do business? It's easier for 100-man companies to do. But what are 20-man shops supposed to do, right? Are they supposed to dedicate their time to dealing with government nonsense? Third, free flow of capital. I don't know how hard this point is to explain, right? And like, with all due respect to our finance minister, arguably the best accountant in the country, when he says questions like, oh, we're afraid that if we take free flow of money to 50%, you'll take all of the money out of the country. And my response to that often is, where do you think the money is right now? Right? Like these very basic, frustrating points that I feel it's a fair point to establish. And then the last thing, they're like, what incentives can we give you? And they're like, well, you know, you could build us facilities and we could have good infrastructure and we need to go abroad and, you know, meet the top tier companies and we need to scale and we need investments in trainings and cutting edge techniques. And they're like, great, let's cut all of the expo funding so that nobody can go abroad. Trainings, sure, not so sure, but how about you take some laptops instead? I mean, I just want to hand the mic over to be like, hey, laptops are not the golden solution for everything. But please, skills. I think skills, what I believe is skills are very, very important, and institutes like, you know, which has been trying, like, you know, like Game Train, next skills, it is very important for all the game industry institutes के इसको help out कर रहे हैं with the resources जो कि institutes जो है ना जो बना नहीं पा रहे. So there is a huge gap in terms of जो आपके बड़े institutes हैं और industry. इसका जो gap है ये fill ही नहीं हो पा रहा because the industry is growing with a really super speed और institutes के अंदर आज भी जो है वही पुराने computers में बैठ के जो है वही पुराने systems को पढ़ाया जा रहा है. So I think this needs to be upgraded from in forms of, like, you know, in industry level और institutes level पे भी, और industry और institutes को मिल के बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा. And we can only, like, you know, not able to get graduates, but we can actually get real people who can get on the floor and start working with the, like, you know, companies. I think ये gap को fill करने के लिए, like, you know, institutes are very important जहाँ पे skill based training की जा सकती है. I was just seeing, आज मुझे एक बंदे ने भेजा कि यार मेरा बेटा है, उसने इंटर किया हुआ, ये प्रेसिडेंट साहब ने एक अपनी स्किल सॉल्यूशंस बनाई हुई है, इसमें से आप बता दें वो कौन सा कोर्स कर ले. और उस कोर्स में थे AI ट्रेनिंग, ब्लॉकचेन, और मैंने कहा यार आप उसको कहें कहीं पे जाके अच्छी अंग्रेजी सीख ले तो किसी कॉल सेंटर में लग जाए. सो द प्रॉब्लम इज दैट, यू नो, जो भी लोग गवर्नमेंट के अंदर डिक्टेट कर रहे हैं कि क्या चीज़ पढ़ानी है, उनको कहें यार जस्ट किसी से पूछ लें, अगर हमसे नहीं पूछ सकते तो किसी से पूछ लें. इंस्टीट्यूट्स को पता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, और आई थिंक जो टेक इंस्टीट्यूट्स हैं और आर्ट इंस्टीट्यूट्स हैं स्पेशली, यहाँ पे यंग लड़कों को चांस दें कि वो टीच करें. आई स्टिल नो कि मेरे इंस्टीट्यूट में जितने भी टीचर्स थे वो हमें 10-15 साल पहले प्रिंट पढ़ाते होते थे कि बेटे प्रिंटिंग किस तरह होती है, एंड देन द होल वर्ल्ड इज गेटिंग डिजिटलाइज. वो कहते थे यार फॉन्ट नज़र नहीं आया, वो चेंज नहीं हो सकता 100 साल एक कंपनी का. सो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल जिसको हमें क्रॉस करना है और आगे बढ़ना है विद इंस्टीट्यूट्स. थैंक यू. Thank you so much, Saad. I'm going to, give it over to Raheel and Khurram. But before I do that, I must say that I studied from a tier 1 university and I come from a position of privilege, but I still think that there were many gaps which are not really soft skill gaps, they're life skills. So, not knowing how to learn, self-learn, the independent way of learning yourself, figuring it out. And then the usual problems that all of us have with communication skills, problem solving, etc. And also not having real mentorship or coaching available for transitioning into our careers. Over to you, Raheel. I think the first thing is कि मुझे लग रहा है कि आज की सबसे इंटरेस्टिंग पैनल है कि सबसे लंबी है और अभी तक लोग बैठे सुन रहे हैं. So, आप लोगों की हिम्मत है और हमारी भी हिम्मत है. Thank you guys for listening.
سو آئی تھنک دا فرسٹ تھنگ از کہ دیکھیں چیلنجز تو بہت ہیں. ریممبر 2010 میں جب ہم نے گیمز بنانا شروع کی تو میں خرم بھائی سے ملنے گیا. میں نے کہا یار یہ ایک اینیمیشن کیسے کرتے ہیں نا, یہ ایک چھوٹی سی اینیمیشن. اس وقت نہ یونٹی تھا, نہ انریل تھا, کوئی انجن نہیں تھا, دیر واز نو نتھنگ. سو وی ڈیولپڈ, ہم نے خود سے مل کے ایک چھوٹا سا ایک 2D کا انجن بنایا اور اس پہ ہم نے ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کی. یہ اس وقت کا انڈسٹری کا چیلنج تھا. آج کا انڈسٹری کا چیلنج سب سے زیادہ کرٹیکل امپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی چینج ہو جاتی ہے اور یونیورسٹیز, جو بچہ یونیورسٹی سے ٹرین ہو کے آ رہا ہے وہ اس کیپیبل نہیں ہے کہ وہ آتے ہی انڈسٹری کو پہلے دن سرو کر سکے. دیٹس وائی گیم ٹرین, دیٹس وائی نیکسٹ اسکل اور باقی انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو برج دا گیپ. بٹ اگین یہ ہمیں اس کے ایک لیول بفور جا کے برج کرنا ہے. ایسے ابھی ٹرکی کی بات کی تو وہاں پہ ایک ITU ایک یونیورسٹی ہے مسئلہ کے اندر. وٹ دے ڈو از دے آر گریجویٹنگ گیم ڈیولپرز, گیم ڈیزائنرز اینڈ ایوری تھنگ ود 1 to 2 years آف ڈگری پروگرام. اور وہ ڈائریکٹ اینڈ دے ہیو این انکیوبیشن سینٹر ود ان یہ گڈ گیمز اور کئی گیمز یہ جو ہمیں پبلشرز ٹرکش نظر آتے ہیں وہیں سے ایوالو ہوئے ہیں. دیٹ از سم تھنگ وچ وی نیڈ ٹو ڈو کہ بھائی ہم اس کو ایک لیول فردر پیچھے لے کے جائیں کہ جو ٹیلنٹ اور جو انرجی ہمیں یونیورسٹی کے لیول پہ ملتی ہے وہ پروڈکٹیو ہو, اور وہ نہ صرف پروڈکٹیو ہو, وہ اتنی پروڈکٹیو ہے کہ وہ انڈسٹری کو سرو کر سکتی ہے. تو ہمیں یونیورسٹیز کے اندر جا کے یہ ہبس کھولنے ہیں. گیم ٹرین کا ایک برانچ یونیورسٹیز کے اندر ہونی چاہیے جہاں سے جو بچے ہیں وہ 1 سے 2 سال کی گریجویٹ ہو کے آ کے سیدھا انڈسٹری میں سرو کر رہے ہیں. سو یہ آج کا چیلنج ہے. آئی تھنک اگر ہم, اور دوسرا ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ کا بہت بڑا فنڈ ہے وہ لگا دیتے ہیں, بٹ بس ایک تھنگ, ایک امپورٹنٹ چیز, وہ فنڈ لگا دیتے ہیں اور بچوں کو یوڈیمی پہ ٹریننگ دیں. اب یوڈیمی پہ کہاں سے وہ گیم ٹرین کے وہ گیمنگ ٹریننگ کہاں سے لے سکتے ہیں؟ وہ یہاں انسٹیٹیوٹ سے لے سکتے ہیں. وہ فنڈس جو ہیں وہ اس طرف راؤٹ ہونے چاہیے. تو ہمیں اور فنڈ کریں تاکہ ہم بچے زیادہ اچھے ٹرین کر سکیں. تھینک یو. میں بالکل بریف رہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں کافی لوگوں کو دیکھا, جیسے گورنمنٹ کے بارے میں علی نے بھی کامنٹ کیا تو لوگوں نے کافی تالیاں بجائی. پر یار آنیسٹلی گورنمنٹ کے جو اس وقت حالات ہیں تو وی شوڈ ناٹ ریئلی ریلائی آن دیم. تو پر ہمیں خود یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کام خود کر سکتے ہیں وداؤٹ لوکنگ ایٹ اٹ گورنمنٹ انٹرونشن. اس میں ایک کام تو ہم نے ضرور کیا کہ ہم نے پرائیویٹلی ایک معصومہ کے ساتھ ہی ہم نے ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ فنڈ کر دیا تاکہ ہم جو اپنا تو کردار ادا کر سکیں. اور یہ ٹریننگ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں اس میں 2 چیزیں سمجھ آئیں. ایک تو پاور آف کولیبریشن تھی کہ ایک میں اکیلا ایفرٹ کر رہا ہوں, شاید میں تو 20-25 بندوں کو ٹرین کر سکتا ہوں بٹ شاید 5 بندوں کا اسٹوڈیو یہ نہ کر سکے. پھر میرے پاس بھی کچھ نالج ہے, سعد کے پاس بھی کچھ نالج ہے, علی کے پاس بھی نالج ہے. ہم کولیبریشن میں ایک اسپیسیفک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائیں تاکہ ہم ادھر کر سکیں. اور اس میں تیسرا بڑا ہمارا پرابلم یہ سالو ہوتا ہے کہ یہ ٹریننگ نیڈ بہت کوئکلی ایوالو ہوئی ہیں. جیسے راہیل نے ابھی کہا تھا کہ کچھ دیر پہلے لوگوں کو بیسک 2D گیم بنانا سکھانا تھا. آج کل شاید ہمارے چیلنجز بدل گئے ہیں. آج کل ہمیں لوگوں کو ڈیٹا سائنس پڑھانا پڑتی ہے, اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو شاید یوڈیمی, یوڈیسٹی یا کورسیرا سے نہیں پڑھ سکتے. ہمیں ایک لارجر چنک کے لیے وہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے جسے انسٹرکٹر لیڈ ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. اور وہ آپ کو مے بی شاید ٹاپ ٹیئر کنٹریز کے لوگ, یونیورسٹیز کے لوگ مل جائیں گے, بٹ وہ پرابیبلی اگر پاکستان کو اپنا اسکل بیس انہانس کرنا ہے تو ہمیں ایک بہت لارجر چنک چاہیے. تو اس کے لیے ایک اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ ہونا, اس کو انڈسٹری بیکڈ ہونا بہت ضروری ہے. اور ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ نو کہ یہ گیم ٹرین کتنا سکسیزفل ہوتا ہے کہ نہیں, بٹ آئی ووڈ ٹیک اٹ ایز مائی سنسیئر ایفرٹ ٹو گیونگ بیک ٹو دا سوسائٹی. Thank you so much, guys. Game Train is doing an amazing job, اور اگر آپ لوگوں میں سے اسٹوڈنٹس وغیرہ کوئی ہیں, I would encourage you to look on the Game Train's website and Yeah, thank you so much, guys. And just summing up, I do want to thank all the panelists. They're all stalwarts. They're all tall figures in the gaming industry. Thank you for taking out to listen to the entire gaming track. I hope we were able to multiply your passion and create that excitement there to either be a part as a career or to open a game dev studio of your own. Lastly, you have to help yourself so that we are able to help you, and the fraternity has to stick together. Let's just all get in the game together. Thank you.